हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। नाजुक है मेरा भाई, इतना नरम है मेरा भाई कि बिस्तर मुड़ जाए तो वो उसे चुभने लगता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और यहाँ तो कंकरियां निकली हैं, कहीं वो चुभ न जाए और मेरा भाई कहीं जग न जाए। इसलिए बाबा इसे चुन रही हूँ। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू के कतरात आ गए, अपनी शहजादी को सीने से लगाया। जैसे ही खीमे के पास आए एक कासिद खत लेकर आया। खत हजरत अली असगर की बहन वो सुगरा का खत आया। माँ बाप सबको सलाम। अब मजमून है, सुगरा कह रही है अब्बा जान अली असगर कैसे हैं, अली अकबर की हालत कैसी है, औनो मोहम्मद कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपकी बहुत याद आती है, अली असगर की याद आती है, अली अकबर भैया की याद आती है। बाबा मुझे कब बुलाएंगे, अपने पास कब बुलवाएंगे, मैं अच्छी हो चुकी हूँ, मरस मेरा दूर हो चुका है, मैं तंदुरुस्त हो चुकी हूँ। इस खत ने पूरे खीमे को रुला दिया था कि वो सबकी खैरियत पूछ रही है और यहाँ सब के सब शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन दफन कर दिया, कोई नहीं बचा। बहन को समझाया, बीवी को समझाया, सबको समझा दिया। नाना जान के अमामा को सर पे बांधा। हजरत ज़ैनब एक तरफ से एक दुपट्टा लेकर आ रही है। इमाम हुसैन ने पूछा ये क्या है, तो तड़प के कहती है ये अम्मी जान का दुपट्टा है, अब ये रह के क्या होगा, अपने कमर में बांध ले, ये पट्टे के काम आएगा। बहन ने बांधा है। बहन भाई को सजा रही है, कहाँ जाने के लिए, वहां जहां से वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। तैयार हो गए हुसैन पाक, जुलझना पे सवार हो गए, एर लगाई, घोड़ा बढ़ा नहीं, नीचे उतरे तो क्या देखा कि हजरत सकीना अपने दोनों हाथ से घोड़े को, दोनों घोड़े के दोनों पैर को पकड़ के बैठी है। इमाम हुसैन जब आए नीचे, बेटी को बुलाया, सीने से लग के रोने लगी और कहने लगी बाबा अब किसके सीने पे सकीना सोएगी, कौन सुलाएगा सकीना को, इसे नींद ना आएगी, नींद कौन दिलाएगा, भूख लगेगी, खाना कौन खिलाएगा। बाबा दुनिया की बेटियां अपने बाप को बाप कह के पुकारेंगी, अब सकीना किसको बाबा कहेगी। बाबा आप वहीं जा रहे हो ना जहां से चचा अब्बास ना आए, जहां से भैया अली अकबर नहीं आए, जहां से औनो मोहम्मद नहीं आए, जहां से अली असगर नहीं आए। बाबा आप ना जाओ, सकीना फिर मदीना कैसे जा पाएगी। इमाम हुसैन ने हजरत सकीना को समझा दिया। सकीना के लबों पे मुस्कुराहट के आसार आ गए। हुसैन पाक मैदान करबला में उतरे, यजीदियों को समझाया। शहादत इमाम हुसैन की आप अक्सर समाअत करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त इधर आपका न लूं, आगे बढ़ूं। जोरदार आवाज में कहे या हुसैन, और जोर से कहे या हुसैन। हुसैन पाक मैदान कारजार में है, एक एक करके लोग आए, लोग मरते जा रहे हैं। शेमर लईन ने कहा एक एक करके जाओगे सबकी जानें चली जाएगी, मगर हुसैन इब्ने अली चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। अल इख्तिसार, चारों तरफ तीर और पत्थर की बारिश होने लगी, चारों तरफ से भाले और बरछी बरसने लगे। हुसैन पाक मुकाबला करने लगे। जो नाना जिस पेशानी को अक्सर चूम कर रोया करते थे, एक तीर उसी पेशानी पे आके लगता। आका हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, हालत सजदे में। एक रवायत में कि घोड़े पर ही, एक रवायत में कि जमीन पे तशरीफ लाए, शिमर सीने पे चढ़ गया। मगर मोतबर रवायत ये कि हुसैन ने पाक सजदे में, यजीदियों ने कहा
موقع کو غنیمت سمجھو، اگر یہ سجدے سے اٹھ گئے تو پھر ان سے جیتنا بڑا مشکل ہے، حالت سجدے میں ہی کام کر لو۔ حسین پاک سجدے میں ہے، عمر نے تلوار چلا دی جس میں اطہر سے سر انور جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس منظر کو سورج جیسے ہی دیکھا چھپ گیا۔ آسمان پہ جو لالی دیکھتے چاروں طرف، بادل کو یہ رنگ بدلنے کی عادت نہیں تھی۔ کربلا میں اس دن غم حسین میں کیا بدلا کہ وہ ہر دن غم حسین مناتا، رنگ بدلا، ہر طرف سیاہی چھا گئی۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں ظہر پڑھتے سوئی تھی، خواب میں آقا کریم تشریف لائے، چہرہ پاک کو گرد و غبار کے آثار نظر آئے۔ میں نے پوچھا حضور یہ گرد و غبار کیسے؟ کہا ام سلمہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گئے، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں اٹھی اور تیزی سے گئی اس شیشی کو دیکھنے لگی جو شیشی آقا کریم نے مجھے دیا تھا۔ جب میں اس شیشی کے پاس گئی تو کیا دیکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اس شیشی کے اندر کی مٹی بھی خون بن۔ حضرت ام سلمہ ادھر سمجھ گئی، ادھر امام حسین کے خون میں ایک کبوتر غوطہ لگا رہا ہے۔ ایک کبوتر امام حسین کے خون میں غوطہ لگا رہا ہے اور خون میں غوطہ لگا کر تربتر ہو کر اڑتا ہوا وہ مدینہ آیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے جالی کا طواف کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس کبوتر کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا اس طرح کا کبوتر تو کبھی نظر نہ آیا۔ جب کچھ دیر کے بعد یہ معلوم ہوا کہ امام حسین شہید ہو گئے تب لوگ کہنے لگے ارے وہ کبوتر وہی مجھے سنانے آیا ہوا۔ حضرات محترم مسجد اقصی کے پاس رہنے والی مقدس ہستیاں جب پتھر کو اٹھاتے تھے تو پتھر کے نیچے جمع ہوا خون نظر آ رہا ہے، یعنی غم حسین میں صرف انسان نہ رو رہا تھا بلکہ سمندر میں مچھلیاں بھی رو رہی ہے، درخت بھی رو رہے ہیں، چرند پرند رو رہے ہیں، 18,000 مخلوقات کو غم ہے، اس لیے کہ حسین کوئی اور نہیں رحمت للعالمین کے جگر کا ٹکڑا، جن کے تکلیف زدہ ہونے پر حسین پاک جب ناراض اور یا جب خفا ہو جائے دل مغموم ہو جائے تو حسین پاک کے نانا کا بھی دل مغموم ہو جاتا۔ حضرات محترم اب شہید ہو گئے، گھوڑا اپنے بل پر بہتوں کو وار کرتا رہا، مارتا رہا، مگر گھوڑے کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب ہمیں اہل بیت تک جا کے بتا دینا چاہیے کہ میں خالی آیا ہوں، حسین پاک نہ آئے۔ بے پناہ تیروں کی بارش گھوڑے پر بھی، گھوڑا آدھمڑا ہے مگر دوڑتا ہوا خیمے کے پاس آیا، حضرت زینب کے قدموں میں گرا، خالی دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ پورے میدان میں ہو ہلا ہنگامہ تھا، لوگ شراب پی کے خوشی منا رہے تھے، جشن میں ڈوبے تھے۔ شام کا وقت آیا ہے، ظالموں نے اچانک خیمہ حسینی میں آگ لگا دیا۔ جیسے ہی خیمہ جلا حضرت زینب اپنے کندھے پر اپنے بیمار بھتیجے حضرت زین العابدین کو سنبھالا، ایک ہاتھ میں حضرت سکینہ کو پکڑا، کیوں کہ آقا حسین جاتے وقت بار بار کہے تھے کہ زینب سکینہ کا خیال زیادہ رکھنا، میری یاد میں سب سے زیادہ گھر میں یہی تڑپے گی، اس لیے کہ جب اسے نیند نہ آتی تھی تو میں سینے پہ سلاتا تھا، جب زینب سکینہ نہ سوئے نا تو اپنے سینے پہ
سلانا حضرات محترم، ایک ہاتھ میں سکینہ ہے، کندھے پہ حضرت بیمار عابد ہے، حضرت زینب دوسرے خیمے میں گئی ہے، جس خیمے میں مردوں کو رکھا گیا تھا، جیسے ہی اس میں گئے تو کیا دیکھا، پورا خیمہ لوٹ لیا گیا ہے اور اس خیمے میں بھی آگ لگا دیا گیا۔ اب اس میں سے تیسرے میں گئی جس میں جانوروں کو باندھا گیا تھا، جیسے ہی قدم رکھا تو تیسرا بھی خیمہ جل کر راحت ہو گیا، تینوں کے تینوں خیمے جل گئے۔ اب یہ کہاں رہے، بستروں کو بھی ظالموں نے لوٹ لیا ہے، جانور جو تھے ان کو بھی لوٹ لیا ہے، برتن جتنے ساز و سامان تھے سب پر یزیدیوں نے قبضہ جما لیا ہے۔ میدان کربلا میں بچھانے کا بستر ہے، نہ اوپر کا شامیانہ ہے، پوری زمین کربل کی خون سے تربتر ہے۔ اسی میدان میں حضرت امام حسین کے گھر والے تشریف فرما ہے۔ یہ نظارہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، مگر اس طرح کا نظارہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ جب حضرت زینب سب کو سمیٹ کے بیٹھی ہیں تو حضرت سکینہ اس میں سے اچانک غائب ہو گئے، کہیں تشریف لے گئی۔ حضرت زینب تلاشنے لگی سکینہ کہاں ہے، نہیں، سب کو صدمہ ہوا۔ ایک مرد ہے حضرت بیمار عابد، چلنے کی سکت نہیں ہے، وہ تلاشنے کیسے جائیں؟ تو حضرت زینب امام حسین کی کنیزہ شیریں کے ساتھ، جو حضرت شہربانوں کے ساتھ آئی تھی، ان کے ساتھ میدان کربلا میں نکلی۔ زور زور سے سکینہ سکینہ کہیں تو بھائی جان نے منع کیا تھا کہ اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا۔ خاموشی سے تلاش رہی ہے سکینہ کو۔ دور گئی تو ایک جسم نظر آیا جس کا سر نہیں، اور قریب گئی تو کمر میں پٹا دیکھا، پٹے کو دیکھ کر سمجھ گئی یہ بھیا حسین کا جسم اطہر ہے۔ کچھ اور قریب گئی تو ایک ٹیلا سا سمجھ میں آیا، مگر جب اور قریب گئی تو حضرت زینب اور شیریں دونوں رونے لگی۔ کیوں کہ وہ ٹیلا ٹیلا نہیں تھا، حضرت سکینہ اپنے بابا کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی بابا خیمہ بھی جل گیا ہے، ساز و سامان بھی لوٹ لیے گئے ہیں، دیکھو میرے کان اس سے بھی خون بہ رہے ہیں۔ سکینہ کے کان میں ایک زیور تھا، ظالم نے اس کو اس انداز میں کھینچا تھا کہ کان کٹا اور خون بہنے لگا۔ سکینہ تڑپ تڑپ کے اپنے درد کو سنا رہی ہے بابا سکینہ مدینہ آپ کیسے جائے گی، سکینہ کس کے پاس رہے گی بابا؟ حضرت زینب پہنچی، سکینہ کے پشت پہ ہاتھ ڈالا اور کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں آئی ہوں نا، چلو ہم سب کے سب تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی جان کربلا میں اب کیا ہے میرا، کس کے پاس رہو گے کربلا میں، کچھ بھی تو نہیں بچا ہے کربلا میں، یہیں آؤ نا، یہیں پہ بیٹھو نا، بابا جان کے جسم پاک ہی کے پاس بیٹھتے ہیں، کربلا میں ان کے علاوہ میرا ہے بھی کیا؟ سب کے سب ذرا محسوس کریں، بیٹے کے سامنے باپ کا لاشا، بہن کے سامنے بھائی کا لاشا، بیٹی کے سامنے باپ کا لاشا، سب کے آنکھ میں آنسو کے قطرات ہیں۔ حضرت امام حسین تشریف فرما ہے، یزیدیوں کو امام حسین کا ہاتھ چاہیے تھا مگر ہاتھ چھوڑ گئے، سر لے گئے۔ کیوں کہ سر کو وہ اس لیے نہ لے گئے کہ وہ ان کی مرضی تھی، وہ سر کا جانا یہ حسین پاک کی مرضی تھی۔ حسین پاک کا یہ اعلان کہ میرے سر کو لے کر چلو، تم نیزے پہ میرے سر
याद को रखना, और मैं कुरान पढ़ के बताऊंगा कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। हजरत मोहतरम, हाथ जिस्म में है, सर नेज़े पर है, पूरा काफिला उसी के पास बैठा है। रात जब हुई ना तो आज चांद भी छुपा हुआ है, अंधेरा है हर तरफ। हजरत ज़ैनब को आहट महसूस हुई कि कोई आ रहा है, तो हजरत ज़ैनब ने कहा, ओ आने वाले, अपने रास्ते को बदल लो, यहाँ नबी की नवासी हुसैन पाक की बेटी बैठी है। जब इतना कहा तो आवाज आती है, बेटी तेरा बाबा अली हूँ, तुझे देखने आया हूँ। इस तरफ से आवाज आती है, बेटी फातिमा हूँ, तेरी अम्मी जान हूँ, तेरी हालत को जानने आई हूँ, घबरा नहीं, यहाँ तू तन्हा नहीं, पूरा घर तेरे साथ है, इसलिए कि तू इम्तिहान दे रही है और घर वाले इम्तिहान में कामयाबी दिलाने में लगे हुए। रात गुजरी, वो 11 की शब, 11 का पूरा दिन गुजरा, 12 की रात आई, 12 का दिन गुजरा, 13 की रात आई, फजर की नमाज हजरत आबिद की जैसे ही पढ़कर सलाम फेरा है, 13 के सुबह सुबह जालिमों ने हजरत आबिद के गले में तौक, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और पूरे बदन को जंजीर से जकड़ दिया। सैयद साथियों के चादरों को खींच लिया, सबों को कैदी बना लिया, और 13 के सुबह सुबह पूरे शोहदा के जिस्मे नाज़रीन को यूं ही छोड़कर करबला से 13 को ये काफिला निकल गया। नहरे फुरात के उस पार की जो बस्ती, उन लोगों ने आके सबों की तजहीज़ो तकफीन कर दी। एक रवायत में कि जब ये काफिला निकला तो हजरत ज़ैनब की मौजूदगी में ही सबको दफन कर दिया गया, मगर दोनों रवायत हमने रख दी है। नेज़े पे सबों के सर को सजा दिया गया। 13 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला से कूफा के लिए रवाना हुआ। ये काफिला कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाएगा, वहां से ये काफिला यजीद के दरबार दमिश्क जाएगा, फिर वहां से ये काफिला एक रवायत के मुताबिक कि मैदान करबला होता हुआ मदीना मुनव्वरा जाएगा। अल-इख्तिसार, ये काफिला कूफा से निकला है। कूफा और करबला के दरमियान बहुत सारे वाक़यात नमूदार हुए, मगर एक बात समाज करें, जोरदार आवाज में सारे लोग कहें या हुसैन। एक मकाम पर हजरत इमाम हुसैन के काफिले के लूटे हुए ऊँटनी को ज़बह किया गया। जब ऊँटनी को ज़बह किया गया, उसके गोश्त को पकाया गया, तो हजरत सकीना हजरत ज़ैनब से कहती है, फूफी जान वो जानवर अपना वाला है ना? कहा हाँ, उन लोगों ने ज़बह किया है, गोश्त वो लोग खाएंगे। कहा बेटी सब्र कर। नतीजा क्या निकला सब्र का? यजीदियों ने इमाम हुसैन ही के ऊँटनी को ज़बह किया और गोश्त पकाया। इमाम हुसैन के घर वाले देख रहे हैं और ये सब खाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही पकाने के बाद खाने गए तो क्या देखा? पूरा का पूरा गोश्त खून बन गया है, खाने के लायक नहीं है। लोग जब वापस आए और ये खून की बात को सुने तो हजरत सकीना कहती है, मेरा माल जब हमें न मिलेगा तो दुनिया में किसी के लायक न रहे। हजरत मोहतरम, काफिला वहां से और आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ा तो एक मकाम पर काफिले का पानी खत्म हुआ। पानी लेने के लिए घोड़े को दौड़ाया गया। बहुत कड़क की धूप थी, शिद्दत की धूप थी। जालिम यजीदियों ने अपने लिए शामियाना लगा लिया और नबी पाक के घर वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं। यूं ही
धूप में छोड़ दिया गया। धूप की शिद्दत ये सब के सब बर्दाश्त कर रहे हैं। दरख्त भी नहीं है कि दरख्त के नीचे ये काफला आ जाए, मगर छोटी छोटी झाड़ियां थी। हजरत सकीना जिस ऊँटनी पे सवार थी वो ऊँटनी बैठ गई। जब वो ऊँटनी बैठी तो हजरत सकीना उस पे से उतर गई और मिट्टियों को इकट्ठा कर ली और झाड़ी के नीचे उसी मिट्टी को तकिया बनाकर सो गई। सोई। हजरत सकीना जब सो गई तो आंख लग गई। आंख लगी, काफले का पानी आ गया, काफला चला गया, काफला आगे बढ़ गया, सकीना वहीं छूट गई। आगे जाकर काफला जब रुका, तहकीक तलाशा गया हजरत सकीना को, हजरत सकीना नहीं है उसमें। तो अब उन्हें तलाशने के लिए बात उठने लगी। तो हजरत ज़ैनब कहती है कि हो न हो जहां काफला रुका था सकीना वहीं कहीं भटक गई हो, वहीं चलते हैं। जब उधर वापस आए, हजरत ज़ैनब आई वापस, तो क्या देखी कि हजरत सकीना के पास एक खातून बैठी है नकाबपोश, और सकीना उनसे कह रही है कि मेरे अब्बा जान होते ना तो मैं छूटती नहीं, मैं तो उनके गोद में बैठी होती। मेरे बाबा का जिस्म करबला में है, सर नेज़े पर कूफा के रास्ते में है, मेरे बाबा होते तो मैं छूटती नहीं। वो ज़ईफ़ा कह रही घबराओ नहीं, तेरे बाबा कल भी थे आज भी हैं, वो तुझे जरूर अपने पास बुला लेंगे। कहा कैसे बुलाएंगे? देखिए हम यहाँ हैं, शाम होती जा रही है, स्याही छाती जा रही है, अब मुझे कौन संभालेगा, मैं किसके पास रहूंगी? हजरत ज़ैनब ने इन बातों को सुना, हजरत ज़ैनब रोने लगी, करीब गई और जाकर कहा बेटी वाकई में तेरे बाबा ने मुझे भेज दिया है, आ मेरे सीने से लिपट जा। सीने से लिपट गई सकीना। तो हजरत सकीना कहती है फूफी जान उस खातून से पूछो ना वो कौन है, उनसे पूछो ना वो कौन है, इसलिए कि जिस वक्त से मेरी आँख खुली है उस वक्त से वो मेरे पास बैठी है। मैं घबरा रही थी, वो मुझे समझा रही थी, मुझे लग रहा था अब कोई लेने ना आएगा। वो कह रही थी कि तेरे बाबा किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। फूफी जान उनसे पूछिए ना वो कौन है। जब पूछा गया तो खातून कहती है सकीना महफूज है ना, लेकर जाओ। कहा नहीं बताइए आप कौन है, मैं भी तो किसी को बताऊंगी ना कि सकीना किसके पास बैठी थी, सकीना को संभाल कर किसने रखा था। जब इतना कहा तो खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और तरफ के कहा बेटी भूल गई है, तेरी माँ फातिमा है, सकीना को मैं न संभालूंगी तो भला कौन संभाले। हजरत ज़ैनब बढ़ना चाहिए, हजरत फातिमा के जिस्म गले से लिपटना चाहिए। नजरों से ओझल हो गई खातून जन्नत। सकीना तड़प के कहती है फूफी जान सबके सब साथ में है। कहा हाँ घबरा नहीं। वहां से शरीक हुए काफले में, काफला आगे बढ़ा, अल-इख्तिसार कूफा पहुंचा। यजीद के चेले इब्ने ज़ियाद ने बेपनाह जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम को ये देखा न गया, आपने ललकारा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर तू बूढ़ा न होता तो मैं तेरा सर कलम करवा देता। वो रोने लगे और कहने लगे इब्ने ज़ियाद तू कैसी बात करता है, अगर बूढ़ा समझ के तू मुझे छोड़ रहा है, अरे नबी के नवासों को तूने शहीद कर दिया है और तू मुझे बूढ़ा समझ के छोड़ रहा है। अगर छोड़ना था तो नबी के नवासों को ही छोड़ दे। काफला 3 दिनों तक 10 मिनट काफला 3 दिनों तक कूफे में रहा। इब्ने ज़ियाद के दरबार पे इमाम हुसैन के सर को लटकाया गया। काफला 3 दिन के बाद कूफा से निकला। कूफा में तकरीरें की गई, जश्न मनाए गए, बहुत सारे अली के चाहने वाले बाहर भी आए, उन सबों को शहीद भी किया गया। काफला दमिश्क के लिए रवाना हुआ है।
قافلہ دمشق پہنچا، یزید کے دربار میں پہنچا۔ جب یزید کے دربار میں قافلہ ان کر رہا ہے تو ایک عاشق اوپر سے دیکھ کر رو رہا ہے۔ حضرت سکینہ نے ان کو روتا دیکھا تو قریب جا کے جب ان کے قریب آئی حضرت سکینہ تو کہتی ہیں کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے کہ میرے بھائی زین العابدین بچ گئے۔ تو وہ اور رونے لگے اور پاس آ کے پوچھے کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت سکینہ کہتی ہیں میں حسین پاک کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے اپنی نگاہ نیچی کر لی اور کہا شہزادی آپ مجھے غدار نہ سمجھیں، میں اس لیے نہ رو رہا ہوں کہ آپ سب بچ گئے ہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جس پیشانی کو میں نے نبی کو چومتے دیکھا تھا اسی پیشانی کو آج زخمی دیکھ رہا ہوں، جس گردن کو میں نے نبی کو بوسہ دیتے دیکھا تھا اسی گردن کو جس میں اطہر سے الگ دیکھ رہا ہوں۔ تو سکینہ کہتی ہیں آپ میرے نانا جان کے عاشق ہیں؟ کہا آپ یہ کہہ دیں اللہ آپ کی اس بولی کو قبول کر لے، اگر آپ کہہ دیں تو خدا قبول کر لے۔ کہا حضرت سکینہ کہ اگر آپ سچے عاشق ہیں تو ابن زیاد کے ان چیلوں سے کہیے کہ ابا جان کے سر کو اس طرح سے رکھیں کہ سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھتی رہے اور قافلہ بڑھتے رہے، قافلہ بڑھتا رہے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں دمشق گئے تھے، جتنا مال تھا سب جا کر خولی بن یزید کو تھما دیا اور کہا یہ مال لے لو اور سر حسین کو حضرت سکینہ کے سامنے کر دو۔ اتنا کہا حضرت سکینہ تڑپ کے کہتی ہے چاہیے آج آپ نے میرے خواہش کا خیال رکھا ہے، کل نانا جان سے کہہ کے آپ کی خواہشوں کی تکمیل کراؤں گی۔ قافلہ دمشق شہر میں ان کر چکا ہے اور بھی کئی سارے واقعات نمودار ہوئے، کئی دنوں تک قافلہ رہا۔ اس کے بعد یہ قافلہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ قافلہ مدینہ منورہ آیا، حضرت صغرا انتظار میں ہے۔ ان کو جب یہ خبر ہوئی کہ سب کے سب شہید ہو گئے وہ بھی غمگین ہو گئی۔ قافلہ مدینہ آ گیا ہے، اپنے اپنے گھروں میں قیام پذیر ہو گیا ہے، مگر یزید کے ظلم و ستم ابھی بھی بند نہ ہوئے ہیں۔ اس نے مدینہ پہ اٹیک کروایا اور مدینے پہ حملہ کروا کر 700 صحابی رسول کو شہید کروایا، 300 مقدس خواتین کی عزتیں تار تار کی گئی۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دنوں تک آزان نہ ہوئی۔ ایک تابعی حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں جن دنوں یزید کا ظلم مدینہ اہل مدینہ پہ برس رہا تھا میں پاگل مجنون دیوانہ جیسا بنا پھر رہا تھا مدینہ میں تاکہ کوئی ہمیں نبی کا عاشق نہ سمجھنے پائے، اور جب جب آزان کا وقت ہوتا تھا تو میں مسجد نبوی پہنچتا تھا تو آزان کے وقت آزان کو یزیدی نہ ہونے دیتے تھے، مگر قبر رسول سے آزان کی آواز باضابطہ آتی تھی۔ مدینہ پاک کی حرمت کو ناپاک کرنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کروایا، خانہ کعبہ کے خلاف چلوائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے قتل کی پلاننگ تیار کی گئی۔ جب خانہ کعبہ کا خلاف چلا اسی وقت خانہ کعبہ کا وہ قیمتی تبرک جو حضرت اسماعیل کے وقت جو دمبا ذبح ہوا تھا اس دمبے کے سر کے سین کا حصہ خانہ کعبہ میں بطور تبرک اس وقت تک رکھا ہوا تھا۔ یزید نے جب خانہ کعبہ کو کے خلاف چلوائے اسی وقت سے وہ تبرک غائب ہے۔ خانہ کعبہ اور حدود حرم کو کی حرمت کو پامال کیا۔ ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا اور ادھر یزید پھیپھڑے اور گردے کے مرض میں مبتلا ہو کر پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ میں پانی دیا جائے تو پانی بھی حلق کے نیچے نہ اترتا تھا۔ ادھر غلاف کعبہ جل رہا ہے، ادھر یزید موت کے گھاٹ اتر رہا ہے۔ یزید مر گیا۔ یزید کے مرنے کی خبر جب ملی تو یزید کی فوج نے مکہ کو خالی کرنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہیں دوڑانا شروع کیا۔ اس طرح سے مکہ سے یزیدی فوج باہر چلے آئے۔ ایک بہادر سامنے آیا، ایک بہادر سامنے آیا اور
اور اس نے مختار ثقفی نام کے ایک بہادر نے یزیدیوں کا انتقام لینا شروع کیا، یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کیا۔ جب ابن زیاد کے لشکر کو حضرت امام حسین کے اس غدار کے لشکر کو مختار ثقفی نے نہر فرات کے کنارے گھیرا، اس کی فوج تو گرفت میں آ گئی، مگر ابن زیاد وہاں سے بھاگ نکلا، اور بھاگا تو مدینہ کے طرف بھاگا۔ اسے بھی پتا ہے کہ امن چاہیے تو مدینہ چل، بھاگا وہ مدینہ کے طرف۔ مدینہ کے قریب ساحلی علاقے میں جب وہ پہنچا، پیاس لگی اسے، ایک جھوپڑی پہ نظر پڑی، اس جھوپڑی میں یہ داخل ہوا۔ جب اندر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین بیٹھے ہوئے، حضرت زین العابدین اس میں تشریف فرما۔ ان کو دیکھ کے یہ گھبرا گیا، مگر پیاس لگی تھی، کہا پانی پلا دیجئے۔ آپ نے مشکیزے سے ایک کٹورا پانی نکالا، اس کو دیا، لو پی لو، پی لیا۔ کہا اور دیجئے، ایک بار اور دیا، کہا اور دیجئے، ایک بار اور دیا۔ جب وہ پی لیا پانی، تب ابن زیاد کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حضرت زین العابدین کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں پہچانتا ہوں، تیرے ہی کہنے پہ میرا پانی بند ہوا تھا، تیرے ہی کہنے پہ میرے 6 مہینے کے بھائی کو شہید کیا گیا تھا، تیرے ہی کہنے پہ میرا بھائی علی اکبر شہید ہوا تھا، تیرے ہی کہنے پہ میرے بابا کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، تیرے ہی کہنے پہ میرے خیمے میں آگ لگایا گیا تھا، تیرے ہی کہنے پہ مجھے قیدی بنایا گیا تھا، تیرے ہی دربار میں مجھے مارنے کی سازش رچی جا رہی تھی، تیرے ہی دربار میں میرے بابا کے سر کو تیرے دروازے پہ لٹکایا گیا تھا، تجھے پہچانتا ہوں، خوب پہچانتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ جب ہم نے پانی بند کیا تھا تو آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو حضرت بیمار عابد اور روئے اور کہنے لگے ابن زیاد سن لے، جو تو نے کیا وہ تیرے خاندان کا طریقہ تھا، اور جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کا طریقہ۔ میرے بابا نے پیاسوں کو تڑپانا سکھایا نہیں ہے، میرے بابا نے بھوکوں کو رولانا سکھایا نہیں ہے، اور دنیا آج یہ دیکھ رہی ہے کہ کربلا میں حسین پاک والے بغیر پانی کے چلے گئے، مگر نہ جانے کتنا ملین لیٹر شربت ان کے نام پہ پلایا جا رہا ہے۔ کربلا والے بغیر دانا کو چلے گئے، مگر نہ جانے ان کے نام پر کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم سب کے سب چلے گئے، اور سنیے مزے کی بات، یزید کو کتنا بیٹا تھا پتا ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ یزید کے پاس 15 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 15 بیٹوں کا وہ باپ تھا۔ اس کا بڑا بیٹا معاویہ بن یزید جب تخت نشین ہوا، لات مارا تخت کو اور کہا جس سے خون حسین کی بو آ رہی ہو ہمیں وہ کبھی نہ چاہیے۔ اس کے 15 بیٹے تھے، وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، اور حسین پاک کے ایک بیٹے حضرت زین العابدین کربلا سے آئے تھے، اس ایک سے پوری دنیا میں سیدوں کے نسب کا یہ عالم پھیلا کہ جہاں سے گزرے آل رسول کی بہاریں نظر آ رہی۔ حضرات محترم یزید کی تعداد ان کے چیلوں کی بھی زیادہ تھی، ان کے پاس فوج بھی زیادہ تھے۔ حسین پاک کے پاس فوج زیادہ نہیں تھے، وہ لے کے نہیں گئے تھے، وہ لے کے اگر بلا لیے ہوتے تو باہر والے نہیں، 313 کے لیے جو آسمان سے اترے تھے وہ اس دن بھی اتر گئے ہوتے، مگر وہاں یزید سے
جنگ نہیں جیتنا تھا، یزید سے مورچہ جیتنا تھا۔ یزید سے موقف کی لڑائی تھی، طاقت کی نہیں۔ یزید اپنے موقف میں ناکام ہو گیا اور حسین اپنے موقف میں کامیاب ہو گئے۔ یزید چاہتا تھا کہ ہم اسلام کے آئین کو مٹا دیں، مطلب اپنی بہن، سوتیلی ماں، خالہ، نانی، چچی، بھتیجی، بھانجی، یہ وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے اسلام میں، شراب پینا حرام ہے اسلام میں، زنا حرام ہے اسلام میں۔ یزید ان سبوں کو جائز کرنے کی پلاننگ تیار کر رہا تھا، خود اس سب میں ملوث تھا اور لوگوں کو بھی گرفتار کرانا چاہتا تھا۔ یزید صرف اسلام کے لیے خطرہ نہیں، وہ انسانیت کے لیے بھی خطرہ تھا۔ یزید صرف اسلام کے لیے خطرہ نہیں، وہ حکومت سلطنت کے لیے بھی خطرہ تھا۔ حسین پاک نے یزید کا بائیکاٹ کر کے اسلام کو بھی بچا لیا ہے اور انسانیت کو بھی بچا لیا، اس لیے کہ اسلام کا تعلق انسانیت سے ہے اور انسانیت کا تعلق اسلام سے ہے۔ جب تک اسلام نہ تھا انسان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ یزید کی قبر کہاں ہے؟ مورخ پاگل بنے ہوئے لکھنے کے لیے کہ یزید کی قبر کہاں ہے، کہاں ہے قبر، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا کہ ملک شام میں، دمشق میں جہاں کوڑے پھینکے جاتے ہیں وہی اس کی قبر، مگر یہ بھی معتبر روایت نہیں۔ کسی نے کہا وہاں شیشہ پگھلانے کی ایک بھٹی ہے، جہاں پہ ہیٹنگ مشین لگی ہے وہیں پہ یزید کی قبر تھی، مگر علماء کہتے ہیں یہ بھی معتبر روایت نہیں، یعنی یزید کے قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جبکہ یزید کی کرسی میں سونے جڑے تھے، یزید کے بھیڑ میں سونے جڑے تھے، یزید کے گھر میں سونا ہی سونا تھا۔ آج اس یزید کے قبر کا پتہ نہیں ہے اور میرے حسین کے گنبد پر 140 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ حضرات محترم، جدھر اس کا پتہ نہیں، ادھر یزید میدان کربلا میں اور کوفہ کے اطراف میں حسین پاک کے عاشق کو چن چن کے مروا رہا تھا۔ اب یہ دن آیا ہے کہ کوئی یزیدی نظر آ جائے تو وہ بچ نہیں پائے۔ یہ وہ دن آیا ہے، کتنے دنوں بعد 1380 برس کا وقفہ گزر گیا ہے، مگر میرے حسین کی عظمتوں کے نعرے کل بھی لگ رہے تھے، آج بھی لگ رہے ہیں اور قیامت کے صبح تک لگتے رہیں گے۔ میں گزارش کروں گا، حسین پاک نے شراب اور شرابی کے خلاف مورچہ کھولا تھا، حسین پاک نے زنا اور زناکاری کے خلاف مورچہ کھولا تھا، اس لیے لہذا ہم پر بھی ضروری بنتا ہے کہ ہم شرابوں کو لات ماریں، شرابوں سے دور رہیں۔ اور حسین پاک جب شہید ہوئے تو آپ حالت سجدہ میں تھے، ان کی بارگاہ میں سچا ہمارا خراج یہ ہوگا کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں، ہم بھی سجدوں کی پابندی کریں، تاکہ آقا حسین بھی خوش ہو جائیں، مولا علی بھی خوش ہو جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہو جائیں۔ حضرات محترم، دیکھیں وقت بہت کم تھا، 1 گھنٹے کا معاملہ تھا، اسی 1 گھنٹے میں مکمل ہونا تھا۔ میں نے اپنی باتوں کو پوری کی۔ شاعر اہل سنت حضرت سید شکیل رہبر چین پوری صاحب تو چلے گئے اور شاعر ہندوستان حضرت ممتاز تانوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے ابھی انشاءاللہ ضرور سماعت فرمائیں گے۔ میری جو بات آپ کو گراں گزری ہو، دلوں پہ آپ کے چوٹ لگی ہو، میں گزارش کروں گا ان باتوں کو آپ درگزر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ یہ شب عاشورہ ہے، آج کی رات دعا کے مقبولیت کی رات ہے،
آج کی رات دعا کے مقبولیت کی رات ہے. آپ میرے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں. مولا پاک ہم سبوں کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق رفیق عنایت فرما, اور مذہب اسلام کا بول بالا کر دے, اور جتنے اسلام کے دشمن ہیں ان سبوں کا منہ کالا کر دے. اسلام زندہ باد, امام حسین زندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.